السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وضو بناتے ہوئے دیکھا۔ وہ اچھی طرح وضو کرنے کے لیے بار بار اپنے اعضاء کو دھو رہے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ حد سے بھی زیادہ پانی استعمال کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گرا گزرا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، اتنا پانی کیوں استعمال کر رہے ہو؟ حضرت سعد حیرت زدہ ہو گئے۔ حالانکہ حضرت سعد تو یہ سوچ سمجھ کر وضو کر رہے تھے کہ میں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، اس میں کیسا ضیاع؟ کیا کاموں کو مزید کمال کے ساتھ کرنا چاہیے؟ وضو تو نماز کی تیاری ہے، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ جتنا بہتر اس کام کو انجام دیا جائے گا اتنا ہی بہتر ہوگا۔ یا رسول اللہ، یہ بھی فضول خرچی ہے کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم پانی ضائع کرنے سے بچو، چاہے تم کسی بہتے ہوئے دریا میں ہی کیوں نہ وضو کر رہے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو ہر معاملے میں اسلامی روح سے اعتدال پرستی کی تربیت دی، اور صحابہ اکرام نے ان باتوں کو خوب سمجھا اور اس کا عکس اپنی عملی زندگی میں اتار لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کسی خاص عبادتی ارکانوں کے معاملے میں صحابہ اکرام کو مقید کیا اور نہ ہی کسی خاص رسم و رواج پر زور دیا۔ تمام عبادات کو مناسب اہمیت دی، اور صحابہ اکرام نے بھی اسی قدر اہمیت دی جس قدر اہمیت درکار تھی۔ نماز کے وقت مسجد پہنچتے ہیں، سیکھنے کی محفل میں شرکت کرتے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے معاش تلاش کرتے ہیں، اپنے کنبے کی اچھی دیکھ بھال کرتے ہیں، کوشش اور محنتیں کرتے ہیں، نیز بحران اور مشکل کے وقت میں لوگوں کے لیے راحتی کام میں جٹے رہتے ہیں۔ برے وہ ہیں جو زندگی میں اس اعتدال کو برقرار رکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی برائیوں کے خلاف ہمیشہ سماج کو بیدار کر رہے تھے۔ سماج سے لا تعلق اور انتہا پسندی کے بجائے انصاف، آداب، اخلاق و اطوار، ثالثی وغیرہ معاملے میں مثالی بنے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سماج کے لیے زندہ نمونہ تھے، اسی طرح اس سماج اور پوری دنیا کے لیے ہمیں بھی رول ماڈل بننا چاہیے۔ حينما رددت يا رب العباد